حسد کے حوالے سے ایک تو بڑا اہم نقطہ، کیونکہ ہمیں بڑی دنیا ایسی سننے والی ہے جو کسی سفر میں ہے جی، پروفیشن کے، زندگی کے کسی بھی سفر میں، جو آپ کا حاسد ہوتا ہے وہ سب سے بڑا معترف ہوتا ہے آپ کی صفت کا. جی حقیقتاً تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وسیع شاہ صاحب نے رکنا کوئی نہیں، یا کسی نے بھی رکنا نہیں، ٹھیک، لہٰذا وہ کچھ نہیں کر پاتا تو حسد کرنے لگ پڑتا. تو ہمارے بابا جی واصف علی واصف صاحب کا بڑا ایک خوبصورت ارشاد ہے. آپ کہتے تھے کسی کو چائے پلائیں نہ پلائیں، اپنے حاسد کو چائے ضرور پلانی چاہیے کیونکہ وہ گارنٹی دے رہا ہوتا ہے کہ ترقی کرنی ہے. اچھا، اب اس میں سر جو حسد کرنے والا ہے وہ تو اپنی آگ میں جلتا ہے. جس سے حسد کر رہا ہے اگر اس کی ایمان کی حالت یہ ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا فضل، اس کی عنایت ہے، اور اس کے دل میں یہ کیفیت ہے کہ اسے پتہ لگ گیا یہ حسد کرتا ہے، وہ دعا گو ہے، تو اس کی نعمت ضرب کھائے گی، بڑھ جائے گی. اللہ اس پہ مہربانی نہ کرے، اللہ کی مرضی ہے. لیکن جو یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ محروم ہے اور اس محرومی سے یہ حسد کر رہا ہے، اور اللہ اس کے لیے مہربانی فرما دو، اور میرا کیا کمال ہے کہ میرے پاس صفت ہے، اس کی یہ خوبی محفوظ ہو جائے گی. اب سر اس سماج میں آپ دیکھیں، جو آپ کا ایک بڑا اچھا کویشچن تھا کہ اتنا زیادہ حسد کیوں ہے. جی جی جی، شاہ صاحب کا انتہائی اچھا جواب تھا کہ ایمان کی کمی ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک شخص میں ایک وقت میں دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. ایک دل، ایک ایمان اور دوسرا ایک دل میں اگر حسد ہے تو اس میں ایمان نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، ایمان ہے تو پھر حسد نہیں ہو سکتا. تو آپ اس سماج میں دیکھیے جہاں اتنا گلا شکوہ شکایت رنجشیں ہیں، اچھا جس کا اظہار بھی ہے، کہیں نیسنے اور کنے بھی ہیں، جی 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 جی، اس کی بڑی تعداد ہے. جو اظہار نہیں کرتے ان کے ایکسپریشن، نان وربل لینگویج، اور تھوڑا سا اگر آپ سینسٹیو انسان ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کسی سے بولے بغیر، اس کو سنے بغیر، اس کی شعاؤں کو بھی محسوس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس کے ساتھ باڈی لینگویج بہت ایک طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے. شاہ صاحب جب سے سوشل میڈیا آیا نا تو لوگوں کے حسد، کینہ اور قدورتیں وہاں نکلنے بھی لگ پڑی، گالیوں کی شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں. کسی نہ کسی شکل میں ہے، تو بڑا سخت جملہ لیکن معافی کے ساتھ سب سے، کہ ہم سوشل میڈیا کو ٹوائلٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وامٹ کرنے کی باسکٹ ایک ہے جس میں لوگ اب بک کے، کہہ کے، پوسٹ لگا کے، سخت بات کہہ کے کہیں نہ کہیں اپنے اندر کی قدورت کو، کینہ کو اور حسد کو ظاہر کر دیتے ہیں. اس سے پہلے چھپا رہتا تھا. اچھا شاہ جی، ایک عجیب وہ ہوتا ہے، بس مجھے حیرت ہوتی ہے، جو تعریف کو بیان تعریف کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے تنقید سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی مثال لے لیں کہ جی شاہ صاحب نے دیکھو جی آج کڈی تقریر کر دینے 20 سال پہلے میں انہوں دیکھیا سی موٹر سائیکل تے. تو اچھا بیسیکلی یہ تعریف ہے کسی بھی شخص کی کہ کسی نے اتنا گرو کیا ماشاءاللہ، تو وہ لیکن اتنا جل رہے ہوتے ہیں حسد میں کہ وہ تعریف کی شکل میں آپ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی اچھا، اب یہ سر اصل میں حسد سے تو کوئی بھی آزاد نہیں ہے. میں نے کم از کم جو سائیکالوجی پڑھی ہے ایز سبجیکٹ کے طور پہ، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا بھی ایک آ جاتا ہے، دوسرا نمبر والا، پہلے نمبر والا اس سے حسد کرتا ہے. ٹھیک بات ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ یہ اسی ماں کے پاس جو میرے اتنے قریب تھی، یا یہ والد جو میرے لاڈ سارے میرے سے کرتا تھا اور یہ سارے میری طرف اٹینٹیو تھے کہ میں پہلا بچہ ہوں، یہ کون سی مخلوق آ گئی جس کے آتے ہی سارے مجھے چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ. آپ سر اندازہ لگائیں، اچھا چائلڈ سائیکالوجسٹ وہ کہتا ہے خدا کے لیے اپنے پہلے بچے سے دوسرے کو بچانا ہے. کہیں ایسے واقعات ہیں کہ بڑے بچے نے چھوٹے کا قتل کر دیا، یا اسے بالٹی میں اوپر بیٹھ گیا یا کچھ کر دیا. بالکل اس حد تک یہ پایا جائے. اب ہوتا کیا سر، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، شعور آتا ہے، ایمان، تربیت، یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو مضبوط کرتی ہیں، اور آپ کی آنکھ دوسرے کی خوبی، وہ جو عنایت رب نے اس پہ کی ہے، آپ یہ بھی ڈھونڈتے ہیں میرے پہ کیا کیا کرم ہے، میرے پہ رب کی کیا کیا مہربانی ہے. تو آپ اپنے آپ کو کہیں مثبت رکھنا شروع کرتے ہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. میرا خیال ہے کہ حسد سے بچنا بھی ایک پوری کی پوری عبادت ہے، اور پوری میرے خیال میں مجاہدہ ہے، پوری ٹریننگ ہے. حضور محنت کر، حسد نہ کر. یہ سر ویسے کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا سماج کہاں کھڑا ہے کہ یہ کھوتی ریڑھی کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے سر، اور یہ رکشے والے نے بھی لکھا ہوتا ہے سر، اس کو بھی جوتی لٹکانی پڑتی ہے. یعنی کہ گدھے والے سے بھی حسد کرنے والے جو نسبتاً معاشی لحاظ سے کمزور ہے، اس سے کوئی کمزور ہوگا یا اس سے بھی کوئی حاسد برداشت نہیں موجود ہوگا. دوسرا اس میں یہ بھی ہے نا کہ وہ ایک اپنی ڈومین اور امپائر میں جا رہا ہے، وہ تو اس میں بہت خوش ہے، اس کے پاس سواری ہے. جدے کول یعنی کہ ایک سواری ہے، کھوتا ریڑھی ہے، اور جدے کو صرف ریڑھی ہے، وہ تو حسد کرے گا نا. حسد کرے گا.
ایک سر یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو بچنے کا حکم ہے یا مطلب اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں, جی جو کرائم اگین سائیکالوجی آف کرائم ہے, کرمنالوجی, وہ ایک بڑا مزے کا سر اس پہ جواب دیتی ہے کہ جو حسد ہے وہ انسان کو کسی حد تک لے کے جا سکتا ہے, کسی بھی حد تک لے کے جا سکتا یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اب اس میں کس میں ہے. بعض لوگ حسد ہوتا ہے ان کو, حسد سے ان کے اندر ایک جلن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, کٹن ہوتی ہے, یہاں تک. کچھ لوگوں کو حسد ہوتا ہے, وہ اس کا اظہار نان وربل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کئی خاندان کے ایسے لوگ ہیں وہ منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تسی انہوں نے کچھ نہیں بگاڑیا ہوندا. اچھا ٹھیک ہے. وہ منہ بنا کے بیٹھے رہندے, سلام دے ٹائم تے منہ ادھر کر لیندے, جواب نہیں دیندے, رابطہ نہیں کرن دے, ویاہ تے نہیں آن دے, یا ویاہ دا ایک مخصوص دن تے رسن دے. ہاں جی, خاص ہونے کو رسن والے بھی بے شمار ایسے لوگ نے. اچھا پھر بندہ بچی بھی آئے کہ مامے نے منایا. یہ تو ایک جملہ بڑا اچھا کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں جب شادیاں آتی ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں, ہمارے ہاں پھوپھیاں منائی جاتی ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے بہت ساری پھوپھیاں نے ناراض کر رہا ہے, میری پھوپھیوں سے میرا بڑا لاڈ اور پیار ہے. اچھا اب اس میں سر اگلی ڈومین ہے وہ ہے سر, بعض لوگ پھر اظہار کرتے ہیں زبان سے. ٹھیک. اچھا ایک اور کام بھی ہے, سازش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ ایک دوسری لابی کو, کسی منہ پھٹ کو ڈھونڈتے ہیں, کچھ ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں جو منہ پھٹ ہے, بد لحاظ ہے, اس کو وہ ماچس کی تیلی لگاتے ہیں کہ تم کیا. اچھا پھر ایک اگلا درجہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنا ہتھ کنڈا کوئی بناتے ہیں ایسا, اور یہاں تک کہ وہ جان لینا چاہتے ہیں. یعنی کسی بھی حد تک حسد ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ مر جائے, اس حد تک حسد ہوتا ہے. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پناہ, یعنی آپ شاہ صاحب اکیلے کافی نہیں ہیں, آپ اپنے حاسد سے لڑنے کے لیے, یہ علامت ہے کہ آپ پہلوان بھی ہیں, آپ کافی نہیں ہیں, آپ کو اللہ کی مدد چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میرا حاسد ہے, مجھے تو پناہ دے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ کہ جو حاسد ہے اس کو اپنی زندگی میں کیا حسد کی وجہ سے ترقی کرنے میں, کچھ حاصل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں, یا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور محسودی کا نقصان ہوتا ہے؟ اچھا سر, میری آبزرویشن ہے, میں اگین کہوں گا کہ میں کوئی علمی جواب نہیں دے پاؤں گا, میں وہ سماجی ساری جو آبزرویشنز ہیں ان کو شیئر آپ سے کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے شاہ صاحب جو حاسد ہے دراصل وہ اپنی بڑی انرجی حسد سے ضائع کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک ایسا مزاج ہوتا ہے جس مزاج کی وجہ سے اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ اسی انرجی کو کریٹیوٹی پہ لگائے, خود پہ لگائے اور فوکسڈ ہو. دیکھیں نا سر, آپ اپنے کام ٹھیک کرنے بڑی بات ہے, دوسرے کے بارے میں فکر پال رہے ہیں. تو جب آپ فوکس کے ساتھ, وہ ایک بڑی اچھی کیری گیلر کی بک ہے دی ون تھنگ, اس کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک کام پکڑے لیکن کمال کا کریں. تو آپ جب یکسوئی ملتی ہے آپ کو, اپنی انرجی آپ مرتکز کرتے ایک جگہ پہ, اس ارتکاز سے کوئی بڑا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اگر آپ کو سارے شہر کی فکر ہے کہ وسیع شاہ صاحب آگے کیوں نکل گئے, قاسم علی شاہ صاحب یہاں کیوں ہیں, یہ ساری اگر ڈسکشن آپ کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی انرجی کا بڑا حصہ کہیں نہ کہیں ضائع کر رہے ہیں. اب شاہ صاحب ہوتا کیا, یہ حسد کا واسطہ سب کے ساتھ ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں, خدا اللہ ہمیں معاف کرے, حسد کرتے ہیں, لیکن جس کا یہ مزاج پختہ ہو جائے پھر وہ ہر جگہ حسد ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور حاسد کی ایک دنیا میں اگر دیکھا جائے تو حاسد کہیں نہ کہیں قیمتی لوگوں کو بھی گوا دیتا ہے, محبت کرنے والوں کو بھی گوا دیتا ہے, دعا دینے والوں کو بھی گوا دیتا ہے. اور ایک اور قریبی چیز جو میں نے دیکھی ہے, اکثر حاسدین ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ڈپریشن بڑی جلدی ہوتا ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حسد سے نا امیدی پیدا ہوتی ہے. نا امیدی اگر مستقل ہو جائے تو وہ ڈپریشن کی شکل بن جاتی ہے. اچھا سر, میں اس میں تو یقیناً مکمل ہی ہو چکی بات, میں ایک صرف چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ لگتا, ہم اپنی تھوڑی سی لاپرواہی سے یا اپنے شو آف سے اپنا حاسد خود پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے, یعنی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے جو حرکت کی ہے اس سے کسی کے محرومی کا احساس بڑا ہے اور حاسدین میں اضافہ ہو گیا. تو آپ اللہ کی مدد تو مانگ رہے ہیں, لیکن اپنا انداز بھی ٹھیک کیجئے کہ کہیں آپ کے پاس اگر کہہ لیجئے آسانی ہے, نعمتیں ہیں, تو ان کو تھوڑا سا سنبھال کے بچا کے رکھیے. اس کا شکر ادا کرنا وہ رب کو ہے, اور آپ اس میں سے آسانی دوسروں کو دے سکتے ہیں, لیکن شوف نہ کیجئے. ٹھیک ہے. یہ جو شوف بڑی ہے اس معاشرے میں بہت بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ اس سے حسد بھی بڑھا ہے. اچھا, آپ پورے پنجاب کی وہ بیلٹس جہاں پر قتل زیادہ ہے, جہاں پر دشمن داریاں زیادہ ہیں, آپ کو وہاں پر حسد بھی زیادہ ملے گا. پھر آپ کو اس ساری بیلٹس میں
نو دولتیے بھی بڑے ملیں بالکل گے, صحیح کہہ رہے ہیں, اور شوق بھی زیادہ شوق بھی زیادہ یہ ملے جو گا, فائرنگ ہے اور یہ سب ہے, یہ چیزیں بھی, اور اس کے بعد ایک بڑا طبقہ باہر کے ممالک سے پیسہ کما کے لاتا ہے. جی سب تو اونچی ویلی بنا لینا ہے, باقی کچے مکان ہیں. یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اس کے حاسد پیدا ہوتے ہیں اور اس کے تکبر کو یا اس کی آکڑ کو توڑنے کے لیے کوئی ایسے کام کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ آپ کو بڑا کامن ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک ترتیب میں جو چیز کہی جاتی ہے کہ آپ جس سے حسد آپ کو محسوس ہو رہا ہے, آپ اس کی تعریف کیجیے, دل سے کیجیے, اللہ سے مدد مانگیے. آپ تہجد میں گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے مدد مانگیے, یا باری تعالیٰ میں اپنا دشمن خود ہو گیا ہوں, حاسد ہو گیا ہوں. پھر عاجزی, پھر سلام میں پہل, پھر اس کے بعد اپنے سے کمتر کو دیکھنا, پھر سب سے بڑھ کے کسی نیک انسان کی صحبت کو تلاش کرنا. یہ کہیں یہ مطالعے کی چیز تھی جو میں نے ڈھونڈی, اور یہ سب چیزیں کہیں جاتی ہیں کہ اگر آپ کو حسد محسوس ہو تو یہ آپ بہترین ادویات یہی ہیں, نصیحتیں, آپ ان کو فالو کر. اچھا, کل بھی شاہ جی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یوتھ جو ہے وہ بعض اوقات بڑا گلا کرتی ہے, لتاں کھچ رہے ہیں. ایک طرح سے وہ یہی گلا کرتی ہے کہ مجھ سے ساری دنیا جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہے. تو یوتھ کو کیا ہم پیغام دیں گے؟ خود گریز کرے اور یہ نہ سمجھے, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا شاہ جی, کہ میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ آپ کو مجھ سے حسد ہے. یہ بھی تو بالکل ہے کہ بعض اوقات یہ بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا. تو دونوں اینگل ہے اس کے. اچھا سر, میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے حاسد کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنے کام پہ مکمل فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک. دنیا میں بہترین جواب زبان سے نہیں ہوتا, نتیجے سے ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اگر آپ کر کے دکھا دیں اور آپ وقت پہ چھوڑ دیں. پنجابی دا کی محاورہ کہتے ہیں چند چڑھدا ہے تو دنیا ویکھ ہی لگے. بے شک ایسی. تو وقت پہ چھوڑیں تو وقت بڑا بہترین جواب دینے والا ہے. آپ بڑے بہترین کسی وقت میں اس کو پتہ لگ جاتا ہے. دوسرا سر دیکھیے, اگر آپ اپنے کام پہ لگے ہوئے, ڈٹے ہوئے, فوکس ہیں, آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کی خباستوں کو یا مسائل کو ایڈریس کر سکیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بنیادی طور پہ بڑا بیسک جو کلیہ ہے وہ ینگسٹرز کو میں بالخصوص یہ کہوں کہ یہ آپ کے حاسدین بھی آپ کو سکھانے کے لیے آتے ہیں. انسان کا بہترین استاد, دنیا داری کی بات کرنے لگا ہوں, وہ کننگ پیپل ہوتے ہیں, چلاک لوگ ہوتے ہیں, حاسدین ہوتے ہیں, جو ایسا سبق دے کے جاتے ہیں جو یونیورسٹی, کالج, اسکول بھی نہیں سکھا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جو پیپل جینیس ہے, آپ کی جو سوشل جینیس ہے, وہ آپ دنیا کے ساتھ رہ کے, حاسدین کے ساتھ ٹیکل کر کے, مخالفتوں کو برداشت کر کے, دوست کے دشمن بننے کے فنومینا کو سمجھ کے آپ میں چلاکیاں آتی ہیں. اچھا, ایک ویسے میرا بھی آپ سے سوال, سر اگر آپ اجازت. نہیں پلیز. ہمارے کئی ایسے ادیب اور شاعر ہیں جو مردم بیزار ہو جاتے ہیں, یعنی وہ اتنے کڑوے ہو جاتے ہیں, اور کہیں آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اتنے ان کو تنگ کیا جاتا ہے, اتنے ڈنگ مارے جاتے ہیں کہ آخر کار وہ کڑوے کسیلے ہو کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ منہ لان تو چنگا, چپ کر کے کالم لکھیے, اپنا لٹریچر پروڈیوس کریے اور دنیا تو چلے جائیے.